अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तारुफ है आज सूरा बल्द का और साथ इसका तर्जमा भी। इस सूरा मुबारका का नाम अल-बल्द है। ये लफ्ज़ इसकी पहली आयत में मज़कूर है। इसमें 1 रुकू, 20 आयतें, 82 कलमे, 320 हरूफ हैं। ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इसकी आयात के मताला से पता चलता है कि यह मक्की ज़िंदगी के इस दौर में नाज़िल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के रईसों को यानी अमीर तरीन लोगों के घटिया किरदार को हदफ़े तनकीद बनाना शुरू कर दिया था। मज़ामीन की तरफ अगर गौर करें तो पता चलेगा कि कसम उठाकर इन्हें बता दिया गया कि तुम्हारा ये ख्याल सरापा लघु है, यानी कि टोटल बातिल है कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम पर किसी को काबू नहीं। तुम फजूल बातों में और झूठी नमूद के लिए अपना रुपया पानी की तरह बहाते हो और फिर इस पर इतराते हो। क्या तुम ये समझते हो कि जिसने तुम्हें ये रिज़्क़ अता फरमाया है वह तुम्हारे इस गलत इस्तेमाल से आगाह नहीं या तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। इस्लाम दीन फितरत है। वो इंसान की जिस्मानी और रूहानी दोनों फितरी तकाज़ों की तकमील पर यकसां तवज्जो मबज़ूल कराता है। ना वो इंसान को मादी लज़्ज़तों में खो जाने की इजाज़त देता है और ना इससे कुल्लियतन कता तलक करके सिर्फ़ रूहानी लताफ़तों में महू हो जाने की तलकीन करता है। इस सूरत में उन अज़ा और जवार का ज़िक्र करने के बाद जो इंसान को अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए मरहमत फरमाए गए हैं, इसे तंबीह की जा रही है कि तुझे अकाब की कुव्वत परवाज़ दी गई, यानी अकाब की कुव्वत परवाज़ दी गई है। इससे काम लेते हुए तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अखलाक़ हुस्ना की बुलंदियों को सर करने के लिए पर कुशार हो। इस मकसद के लिए जो अमाल हसना नागुरेज हैं इनका जिक्र भी कर दिया। ग़ुलामों को आज़ाद करना, कहत साली के दिनों में फ़ाक़ा ज़दा लोगों की खुराक का एहतमाम करना, यतीमों और मिस्कीनों पर शफ़क़त करना और इसके साथ साथ ईमान के चिराग को रोशन रखना, खुद सब्र करना और दूसरों को सब्र और हमदर्दी की तलकीन करना, ये वो अमाल हैं जिनके ज़रिए इंसान अपनी मंजिल पा लेता है। लेकिन जो गरीबों की मादी ज़रूरियात को इस्तात के बावजूद पूरा करने की तरफ माइल नहीं होता वह जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे। ये था मुख्तसर सा तारुफ। इसकी आयत नंबर 1 में बयान किया गया कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की, यानी जिस शहर में आप बस रहे हैं या रह रहे हैं, और मैं कसम खाता हूँ बाप की औलाद की, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा किया है। क्या वो ख्याल करता है कि इस पर किसी का बस नहीं चलेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल फना कर दिया। क्या वो ख्याल करता है कि इसे किसी ने नहीं देखा? क्या हमने नहीं बनाई इसके लिए वो आँखें, एक ज़बान और 2 होंठ, और हमने दिखा दी इसे दोनों नुमाया राहें, यानी ठीक भी और गलत भी। फिर वो दाखिल ही नहीं हुआ और अमले खैर की दुश्वार घाटी में। और क्या आप समझते हैं कि वो घाटी क्या है? वो ग़ुलामी से गर्दन छुड़ाना है या खाना खिलाना है भूख के दिन कहत साली में, यतीम को जो रिश्तेदार है या हक नशीन मस्कीन को, फिर और ईमान वालों से हो जो एक दूसरे को नसीहत करते हैं सब्र की और एक दूसरे को नसीहत करते हैं रहमत की, यानी दूसरों के साथ नेकी की और हुस्न सलूक की। बताया गया कि यही लोग दाएं हाथ वाले हैं और जिन्होंने इनकार किया हमारी आयतों का वो लोग बाएं हाथ वाले हैं। छोटी सी सूरत है, लगता है कि एक ही वीडियो में पूरी हो जाएगी, तो तफसीर की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 1 अल-बल्द से मुराद मक्का मुकरमा है। यहाँ शहर मक्का की इस खसियत से कसम उठाई जा रही है कि अल्लाह ताला का हबीब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हैं। ये शहर अगरचे गुनागूं खूबियों से मुतस्सफ़ है, लेकिन इस मकीन ज़ी शान की वजह से जो शान व शौकत इस शहर को हासिल हुआ है, इसकी शान ही निराली है। फिर अगली आयत में बताया जा रहा है, जिसका तर्जमा तफसीर यानी कि अल्लामा पानीपती लिखते हैं
کہ اللہ کے دو مفہوم ہیں اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار کی اذیت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو اس شہر کو یہ لوگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں، نہ وہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں، نہ اس کے درختوں اور گھاس کو کاٹتے ہیں، اور ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم شریف میں پناہ لے تو وہ اس پر بھی دست درازی نہیں کرتے، لیکن اسی حرم میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دکھ دیے ہیں اور اذیت پہنچانے کو اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے لیے شہر حلال کر دیا گیا ہے، آپ کسی کافر کو قتل کریں اور اس کو سزا دیں، آپ اس کے مجاز ہیں۔ والدین سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور والدہ سے مراد آپ کی ساری اولاد ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی آیت نمبر 3 میں، یعنی ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرے، بزم عالم سے رخصت ہو جائے، بلکہ اس کی زندگی کا سفینہ طوفانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خطرات اور مصائب اس کی چولی دامن کا ساتھ ہیں۔ جب اس کا حمل رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو اس وقت سے ہی اس سے طرح طرح کے خطرات اور اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں۔ ہر لحظہ اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور بیماری اور ناکامیاں اور محرومیاں اور مخالفین کی مخالفتیں، نفس اور شیطان کی ریشہ دانیاں قدم قدم پر اس کے رستے روک کے کھڑی ہوتی جاتی ہیں، اور اس کی زندگی کا کارواں کو انہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آخر گزر کر کہیں لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان کی زندگی کا مقصد مصیبتوں اور تکلیفوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس میں جو مدمر امکانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں وہ کبھی نشو و نما نہ پا سکیں، اور یہ قطرہ کبھی در شہوار نہ بن سکے۔ مشقت اور شدت کو قبط کہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ خطرات عالم نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے بالاتر کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے، یا جس کے حکم کے سامنے یہ ساتھ جھکانے پر مجبور ہو، یا محض اس کی کم فہمی ہے۔ یہ اس کی بے بسی کی تو یہ کیفیت ہے کہ حادثات کا ایک ریلا اس کا کچومبر نکال کر رکھ دے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اگلی آیت، وہ چیز جس کو ڈھیروں میں جمع کیا جاتا ہے، لبادن لباداتن، دنیا دار لوگ اپنی ثروت کی نمائش کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ کبھی کوٹھیاں محلات تعمیر کیے جاتے ہیں، اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، شادیوں پہ بے جا کھانے اور بے جا نوٹ جو ہیں وہ اڑائے جاتے ہیں، اور کبھی کاریں خرید کر اپنی رئیسانہ ٹھاٹھ کا اظہار کیا جاتا ہے، بڑے بڑے عمرا اور افسروں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں، جبکہ بھوکے جو ہیں ان کے بے شک ہمسائے ہوں یا عزیز و اقارب ہوں ان کا خیال بھی نہیں کیا جاتا۔ اس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اس آیت سے ان کی اس حرکت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح اپنی دولت لٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور اس فضول خرچی کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ پھر بیان فرمایا گیا، یہاں ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس ناشکر انسان کو دی گئی ہیں، یعنی آنکھ، ناک، کان اور انسانی اعضاء کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ضرورت مند لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، بے نوا بے کس لوگوں کی حالات کو پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اپنی یعنی زبان کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے مطابق یعنی ایک تاہمہ کا معنی ہے کہ بلا سوچے سمجھے اپنے آپ کو کسی چیز میں پھینک دینا۔ جب گھوڑا اپنے سوار کو منہ کے بل گرا دے تو عرب کہتے ہیں کا حمل فرسا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ دشوار گزار پہاڑی راستہ وہ راستہ جو پہاڑ کی بلندی کی طرف جاتا ہے۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جھوٹی ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو یوں لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے واضح کر دیے گئے ہیں، یعنی قرآن کریم میں اچھے اور برے راستے کی پہچان کرا دی گئی ہے، تو پھر اگر جان بوجھ کے وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتے تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنی چوائس ہے۔ اگلی آیت میں
یہاں سے اس کٹھن رستہ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے جو انسان کی شایان شان ہے۔ فرمایا کرنے کا کام تو یہ تھا کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا، کسی رشتہ دار یتیم کو عام قحط سالی کے دنوں میں کھانے پینے کی ضروریات مہیا کرتا، اسے مسکین کی طرف دست تعاون دراز کرتا جس کو فکر اور تنگ دستی نے حق نشین بنا دیا ہے۔ بے شک ان امور میں مال خرچ کرنے کے لیے ان کی شہرت کا ڈنکا نہ بجتا، اس طرح اگرچہ ان کی دولت کی نمائش لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ نہ کرتی لیکن ضرورت مندوں کی امداد ضرور ہو جاتی۔ اگلی آیت میں بھوکوں کو، غریب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فعل کو قرآن نے عقبہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غذائی اجناس کی فراوانی ہو اور وہ ہر چیز سستے داموں خریدی جا سکے، اس وقت کسی کو کھانا کھلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ غذائی اجناس کی قلت ہو، یعنی کہ قحط سالی کے دنوں میں بھوکے کو کھانے کھلانے کا ثواب دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یعنی ان تمام اعمال کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ کوئی عمل ایمان کے بغیر مقبول ہی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت کے مطابق ان دو جملوں میں اسلامی معاشرے کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان میں سے ہر فرد دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کا بطیب خاطر گوارا کرنے کی نصیحت کرتا ہے، اور خود تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ امت کا ہر فرد صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ یہاں اس بات سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے، یعنی کہ اس آیت سے، کہ جو ہم خود نیک کام کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کو بھی اس نیک کام کرنے کی بلکہ اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یہی نہیں کہ ہم خود تو نیک کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی طرف راغب ہی نہ کریں، بلائیں ہی نہ، اور نہ یہ کہ ہم خود دوسروں کو تو ہر وقت نصیحت اور تلقین کرتے رہیں نیکی کی اور خود ہم اس سے دور رہیں۔ تو اگلی آیت میں بیان ہے کہ یعنی یہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان کا چراغ بھی روشن ہے اور جو مذکورہ بلا صفات سے بھی متصف ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو ان کے مال نامے قیامت کے روز دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور جو بد نصیب ان خوبیوں سے محروم ہیں ان کے مال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال نامے بھی ہمیں دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن پکڑائے جائیں۔ یہ تھی تفسیر سورہ البلد کی، تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کا ٹائم ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔